اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ مسجد میں تشریف لائے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک میرے دل میں سوال ہے اور اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں گے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ابھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ ہم انسان بھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ ہم انسان بھی نہیں ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں ہم وہ کام کریں گے، ریاض صاحب وہ کہتے ہیں وہ ہم کام کریں گے جو حیوانات کرتے ہیں۔ ہم وہ کام کریں گے جو حیوانات کرتے ہیں، اور اسی میں ہماری خوشی ہے کہ ہم حیوان بن جائیں اور سارے کام حیوانوں کی طرح کریں۔ حیوان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ حیوان کیا کرتے ہیں؟ وہ پوچھ کے نہیں کام کرتے۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو بنتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ایک طے شدہ ان کا ایک فطری نظام ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا کام کرنے۔ تو کیا ہم بھی حیوانوں کی طرح زندگی گزاریں گے یا انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ یہ بہت اہم بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بہا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور آذان لا یسمعون بہا، اور کان ہیں ان کو سنتے نہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بل ان سے بھی زیادہ برے، ان سے بھی زیادہ برے۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ شیروں کا ایک ڈھیر یا شیروں کی ایک جماعت وہ بھیڑیوں پر چڑھ پڑی ہے۔ شیروں کی ایک جماعت وہ شیروں کو مارنے لگی ہے یا بھیڑیوں کو مارنے لگی ہے۔ ان کا اپنا نظام ہے، وہ شکار کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ نظام نہیں جو ہمارا نظام ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کو مارتے ہیں، انسانوں کو انسان مارتے ہیں، اس طرح بھیڑیوں کو نہیں مارتے، شیروں کو نہیں مارتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے پکڑ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو خود انسان ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ ہم انسان نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہر وہ کام کریں گے جو حیوان کرتے ہیں۔ اگر حیوانوں جیسا ہم کام نہ کریں تو پھر ہم نہ مہذب بن سکتے ہیں اور نہ اعلیٰ درجے کی سوسائٹی کے لوگ بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو حیوانوں کا ہے۔ ہم ننگے رہیں، ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جسم ہمارا ہے اور مرضی بھی ہماری ہے۔ تو بہرحال میں اس کو تفصیل سے نہیں بتاتا، میں چند باتیں آج آپ کو بتاؤں گا جو قرآن مجید کی زبان میں آپ کو سناؤں گا۔ قرآن مجید کی زبان میں
پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ جوڑے جوڑے کا معنی کیا ہے؟ بیوی ہے اور خاوند ہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ بیوی کے پاس تم سکون حاصل کر سکو۔ اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا، خامد بیوی سے محبت کرے، بیوی خامد سے محبت کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مہربانی کا سلوک کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو میں نے سنائی آپ کو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات قرآن مجید ہی میں ہے، صرف قرآن مجید کی چند باتیں سناؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا، مردوں کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ؟ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ تم عورتیں تمہارا لباس ہیں، یعنی عورتوں کی پردہ پوشی تم نے کرنی ہے اور انہوں نے تمہاری پردہ پوشی کرنی ہے۔ ہن لباس، قرآن مجید کے میں چند آیتیں قرآن مجید کی سناؤں گا، بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم، اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم بے لباس ہونا چاہتے ہیں، ہم بے لباس ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح انسان کو بنایا، کس طرح اس کی پرورش کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حملت ہو امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کیسے کی؟ یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ایک مرد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ عورت کون ہے؟ حضرت حوا۔ فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں شاخوں میں اور قبیلوں میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک دوسرے کو پہچان کیسے سکو گے؟ جس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکو گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرو گے؟ جب تمہارا باپ تمہارا ہوگا، جب تمہارا باپ تمہارا ہوگا، تمہاری ماں تمہاری ہوگی۔ جب تم دوسروں کی ماں کو اپنی ماں کہو گے اور اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو حیوانات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں جب یہ بات ہو گئی کہ جس کا میرا جسم اور میری مرضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماں ہے کوئی، نہ بہن ہے کوئی، نہ ماں ہے نہ بہن ہے، بلکہ کیا ہے؟ تم جس کے ساتھ چاہو حیوانوں کی طرح وہی سلوک کرو جس حیوان کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل آزادی، وہ یہی آزادی چاہتا ہے۔ یہ جو قوم ہے تو تعداد میں بہت تھوڑی، لیکن اتنا شور مچاتے ہیں، اتنے بکواس کرتے ہیں کہ جب تک میں نے کہا کہ ایک جمعہ تو ان کے بارے میں بتانا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انسان بھی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم انسان تو بن کے رہنا چاہیے نا، حیوان بن کے تو نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حملت، دیکھو ماں ہے تو ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا، اور ماں کیسے بنی، اس نے کیا تکلیفیں اٹھائیں، حملت امہ، آدمی کی ماں نے اس کو بچے کو اٹھایا، وہنن علی وہن، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر، اور پھر کیا کیا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کا دودھ پلایا، 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، کیوں، انشکر لی ولوالدیک، تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا حملت امہ کرہم ووضعت کرہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو فرمایا، کیسے فرمایا، اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور فرمایا وضعت کرہا، اور اس نے اس کو جنا بھی، اور بڑی تکلیف میں جنا۔ آپ تو مرد ہیں نا، عورت کو پوچھو کہ جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس وقت اس کی کیا تکلیف کا حال ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بچہ جن رہی تھی تو اس وقت بھی وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ یہ بچے کا جننا کوئی آسان کام نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے لگایا ہے۔ حملت امہ کرہم ووضعت کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کا حمل ہونا اور اس کا پھر دودھ چھڑانا، وہ 30 مہینے میں یہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کام خود قدرت نے طے کیا ہوا ہے، یہ فطرت نے طے کیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ فطرت کی بات نہیں مانیں گے، قرآن مجید کی بات نہ مانو تو فطرت کی بات مانو۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ ماں ہوگی تو بیٹا ہوگا نا، ماں ہوگی تو بیٹا ہوگا، لیکن ماں اپنی ہوگی تو بیٹا ہوگا، اور جو ماں اپنی نہیں ہوگی، دوسرے کی ماں ہوگی، جو دوسری کوئی ماں کرائے پر لا کے ماں بنا لی، تو اس کے بعد اس کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہوگا، اور وہ بیٹے کا ماں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، ماں کا بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَاءَ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهرًا، اللہ تعالیٰ نے نسب بھی بنایا اور سیر بھی بنایا۔ نسب کیا معنی؟ نسب کا کیا معنی ہے؟ آپ کو بعض کو پتہ ہوگا، آپ بعض کو نہیں پتہ ہوگا۔ نسب کا معنی ہے اس کا باپ بھی ہونا چاہیے، اس کا دادا بھی ہونا چاہیے، اس کا پردادا بھی ہونا چاہیے، اس کا نسب کا یہ معنی ہے۔ اور وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهرًا، اللہ نے فرمایا سسرال بھی ہونے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ نسب بھی ہونا چاہیے، سسرال بھی ہونے چاہیے۔ نسب ہوگا اور سسرال ہوں گے تو پھر یہ بچہ جو ہے یہ اپنے باپ کا بیٹا ہوگا نا، اپنی ماں کا بیٹا ہوگا، اس کے سسرال بھی ہوں گے۔ قرآن مجید نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کس سے کیا؟ پانی سے پیدا کیا، اور پھر وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهرًا، اور اللہ تعالیٰ نے نسب بھی بنایا اور سیر بھی بنائی۔ سورہ فرقان کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نسب بنایا، کہ ایک باپ ہوگا، ایک دادا ہوگا، ایک پردادا ہوگا، اور اس کے بعد سہرن کیا مانا؟ سسرال بھی بنائے۔ اس واسطے سسرال بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، سسرال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس واسطے بھائی سسرال ہوئے۔ اب ساس کے بارے میں یہی حکم ہے، جس طرح اپنی ماں کا احترام کرو اس طرح ساس کا بھی احترام کرو، جس طرح اپنے باپ کا احترام کرو اس طرح سسر کا بھی احترام کرو۔ اگر تم ماں باپ کی طرح سسر کا احترام کرو گے،
ماں باپ کی طرح ساس کا احترام کرو گے تو گھر میں سکون ہوگا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں سکون ہوگا۔ اور اگر تم چاہو کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو مانے بیوی کی اور میں اپنی ماں کو بھی نہ رکھوں اور باپ کو بھی نہ رکھوں تو پھر جھگڑا ہوگا۔ جھگڑے کے ختم ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نسب کو بھی پہچانے اور سیر کو بھی پہچانے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ یاد رکھو کہ انسان کی فطرت میں ایک اور بات رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہوا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حوا کی پیدائش سے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے انسانیت شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم، سارے کے سارے لوگ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام جو تھے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اب دیکھیں ارشاد یہ فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہوا؟ انسان کے لیے یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہے؟ آدم علیہ السلام رہے جنت میں، حضرت حوا کہاں رہی؟ جنت میں۔ اب جنت میں جب رہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کی بات دیکھو، اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے شیطان نے کیا کام شروع کیا؟ شیطان نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں اور ایسا پھل بتاتا ہوں، وہ کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈال دیا اور پھر اس نے کہا کہ تم ہمیشہ رہنا ہے تو یہ پھل کھا لو۔ انہوں نے پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا، لمبی بات ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ جب فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے دونوں نے پھل کھا لیے، تو میں نے جو بتانی ہے نا بات، چھوٹی سی بات بتانی ہے اس میں۔ جب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھل کھا لیے تو پھر کیا ہوا؟ فبدت لهما سوآتهما، ان کے کپڑے اتر گئے، ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ دونوں ننگے ہو گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ کون؟ ہماری ماں بھی اور ہمارا باپ بھی۔ فبدت لهما سوآتهما۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب میاں بیوی وہ جنت میں تھے تو جنت کے پتے توڑ کر وہ اپنا لباس بنا رہے تھے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں حیا رکھی ہے۔ میں نے کیا بات بتائی ہے؟ یہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو انسان ہے، جو ہے انسان، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور جو کہتا ہے میں انسان ہی نہیں ہوں، میں حیوان ہوں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ جو کہتا ہے نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں حیوان ہوں، تو وہ جو جائے جا کے کر لے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھا لیا تو پھل کھانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کپڑے اتر گئے۔ جب کپڑے اتر گئے تو پھر اب وہ پریشان ہو گئے، ننگے ہو گئے تو پھر انہوں نے فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انہوں نے وہ کپڑے اتر گئے اور انہوں نے وہ پتے جو ہے وہ لے کے اپنا جسم ڈھانپنا چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کی جبلت میں حیا ہے، انسان کی جبلت میں حیا ہے۔ اب جس کے حیا نہیں ہوگی اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بس ایک یہ جملہ اور ایک یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے، یہی میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی، جب تو بے حیا بن جائے، فاصنع ما شئت،
پھر جو تیرے دل میں آئے کرتا رہے. جب تجھے تیرے اندر حیا نہیں ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، جب یہ اس کے حیا ہی نہیں ہے تم میں، تو پھر آگے کیا فرمایا حضور نے؟ فصلہ ما شئت، اب جو تیرے دل میں آتا ہے وہ کر لے. اور فارسی والوں نے بھی کہا ہے، مولانا کیا کہا؟ بے حیا باش ہر چے خائی کن، بے حیا بن جا اب جو تیرے دل میں ہے کر لے. آپ بتائیں ہم اور آپ بے حیا بننا چاہتے ہیں؟ نہیں بننا چاہتے. جو بننا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے نا اس مجلس میں، وہ کھڑا ہو کے بتائے میں بے حیا بننا چاہتا ہوں، مجھے بے حیائی میں بڑا مزہ آتا ہے. دیکھو حیا ہی میں مزہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے، قرآن مجید نے یہی بات فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ لوگو تم انسان ہو تو انسانیت کے تقاضے پورے کرنے تمہارا فرض ہے، ورنہ تم انسان نہیں ہو. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ کیا آیت تھی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل ہیں وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور فرمایا ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. آگے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ درندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ مویشی ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی یہ بدتر ہیں، ان سے بھی یہ بدتر ہیں. وہ کون ہیں وہ جو بدتر ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ہر وہ کام کرنا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں، خدا کی مرضی پر نہیں چلنا چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے. جو میری بہن ہے وہ جائے جس کے پاس جانا چاہتی ہے جائے، اور میرا باپ جس کے پاس جانا چاہتا ہے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ زندگی ہے جو یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں. میرے دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. اے ایمان والو قوا انفسکم، میرا اور آپ کا فرض ہے. آپ دیکھیں باقی کام چھوڑیں، جو بھی آپ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدھی راہ دکھائے، لیکن اتنا تو کام کریں کہ ہم حیوان نہ بن جائیں، انسان تو رہے نا بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، حیوان تو نہ بن جائیں. جیسے بنتے جا رہے ہیں، جیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم انسان نہ بنیں، ہم حیوان بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے. ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا کیا معنی ہے؟ ہم نے عزت بخشی ہے، انسانوں کو عزت بخشی ہے. عزت کس سے بخشی ہے؟ عقل سے بخشی ہے. عقل سے، یہ سماعت سے، بصارت سے اور سوچ سے، اچھی سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو فضیلت بخشی، اس کو فضیلت بخشی. فضیلت کس پر بخشی؟ حیوانات پر فضیلت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو میرے دوستو، میری ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنے گھر میں اپنی بچیوں پر، اپنی اولاد پر اس کی فکر کرو کہ وہ راتوں کو جاگ کر آپ بالکل کچھ نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں آپ بالکل کچھ نہیں کر رہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں. وہ ساری رات نیٹ پر دیکھتے ہیں، اور نیٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ نیٹ میں یہی دیکھتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا نا، یہی نیٹ میں دیکھتے ہیں. اس واسطے خدا کے بندو کہ ایسا نہ ہو
کہ وہ انسان کی بجائے حیوان بن جائیں. حیوان بن جائیں گے، نہ انہیں ماں کی پرواہ ہوگی، نہ انہیں باپ کی پرواہ ہوگی، نہ وہ بیوی کو جانیں گے، نہ وہ ماں کو سمجھیں گے، نہ وہ بہن کو نہ سمجھیں گے. اگر ہم نے خدا اور خدا کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سوائے گمراہی اور تباہی کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس واسطے آپ مسجد میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. یہ میں نے بڑے درد سے، بڑے سوچ سے آپ کے سامنے بات رکھی، اور انشاءاللہ میں نے جو اپنی بات کہنی تھی وہ کہہ دی، اور قرآن مجید کی زبان سے کہہ دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ خدا کے لیے مہربانی کرو اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.